خبریں کچھ اس قسم کی چل رہی ہیں کہ شاید انیشلی جے ڈی وینس نہیں آتے. اب نیگوسیشنز میں پیپل میٹر کہ کون کدھر سے بیٹھ رہا ہے. اب اگر پہلے مرحلے میں کشنر آتے ہیں اور سٹیو وٹکوف آتے ہیں، ان دونوں پہ ایران ماضی میں مسٹرسٹ، اپنا ڈسٹرسٹ بڑا اسٹرانگلی اس نے شو کیا تھا کہ جی یہ تو بالکل اسرائیلی لابی کے بندے ہیں، کیا ہے. تو کیا دا ویری کانسٹیٹیوشن آف دا نیگوشیٹنگ ٹیم، کیا یہ ایک ڈیمپنر، وقتی ڈیمپنر ہوگا، یا آپ کے خیال میں پلان ہی یہی ہوگا کہ پہلی لیول پہ یہ آئیں، تھوڑی سی بات آگے بڑھے تو پھر بگ گن آئے، جے ڈی وینس آئے اور پھر بات کرے؟ نہیں، بہت اہم مسئلہ ہے یہ کہ کون آئے گا، کس سے بات کرے گا، اور ایران کی طرف سے کون آئے گا. وہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور ان کی کیا ٹرمز آف ریفرنس ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ 2 ہفتے کا وقت بہت کم ہے، تو دے شوڈنٹ لوز اینی ٹائم. یو ہیو ٹو ہٹ دا گراؤنڈ رننگ. یہ نہیں کہ پہلے آپ لائٹنگ پہ اور سیٹنگ پہ اور پول کہاں ہوں گے اور یہ وہ اس پہ بات چیت کریں، جو کہ یو این کی میٹنگز میں کافی حد تک ہوتا ہے. تو دس ہیز ٹو بی ویری ریپڈ، اور دونوں سائڈ کے لوگ ایسے آئیں جن پہ پوری کانفیڈنس ہو، ان کے اپنے لوگوں کی اور دوسری فریقین کی. لیکن اس بات چیت میں اسرائیل شامل نہیں ہوگا. تو آیا امریکہ کسی طرح سے یہ سیکیورٹی دے گا کہ جو بھی فیصلہ ہوا اسرائیل اس کو مانے گا؟ کیونکہ کل تاثر یہ دیا گیا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ بھی تھا کہ لیبنن از پارٹ آف دا، یہ سیز فائر بھی ہے، جس کو اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا کہ لیبنن پارٹ آف دا سیز فائر نہیں ہے. براک راوڈ ہیں جو کافی رویڈ جو ہیں، انہوں نے براک رویڈ نے کافی صحیح خبریں دی ہیں ایکسیس سے. ان کی بھی ابھی ایک ٹویٹ آئی ہے کہ ان کی کیرولائن لیوٹ سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ جی لیبنن از ناٹ پارٹ آف دا سیز فائر اگریمنٹ. اور آج سب سے میسو اسٹرائک 10 منٹ کے اندر انہوں نے 100+ اسٹرائکس کی ہیں ساؤتھ لیبنن کے اندر اسرائیل نے، اور کہا ہے کہ ہم نے میسو اسٹرائکس کی ہیں سب کچھ. تو اس لیے اسرائیل تو اپنی سائڈ پہ آ گیا، اور وہاں سے بڑا کرٹیسزم بھی آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. ایک لیڈر نے تو ان کو ڈونلڈ ڈک بھی کہہ دیا ہے کہ ڈونلڈ یو آر اے ڈک. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جس طرح آف ریمپ، کلیئرلی یہ تو ایک نیگوشیٹڈ آف ریمپ تھا جو پاکستان نے ٹویٹ کیا اور اسی کو ایکسکیوز بنا کے ٹرمپ بھی آگے، یہ پری ارینج چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہی ساری چیزیں ہوئیں. کیا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ افورڈ کرتے ہیں کہ نیتن یاہو ان کی بات نہ مانے؟ بیکاز جتنا بڑا انہوں نے اب آف ریمپ گئے ہیں، کیا وہ نیتن یاہو کو ہلنے دیں گے؟ یہ اسرائیلی ریلیشن شپ جو ہے یہ ان کے لیے کافی بڑی لائبلٹی بن چکی ہے ڈومیسٹک سیاست میں. ان کی اپنی پارٹی میں سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور عام عوام جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. بلکہ عام عوام زیادہ تر جو ہے وہ جنگ کے خلاف تھی، اور اس کے باوجود صدر ٹرمپ نے جنگ شروع کی اور جاری رکھی. ان کی اپنی لیٹسٹ پول، کل کا جو تھا پول، اپنی جو پاپولیرٹی ہے وہ 30% پہ پہنچ چکی، پہلے 38% تھی. تو یہ سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس کے علاوہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ان کا جو ایکسپینڈیبل ریٹ تھا میسائلز کا، وہ بہت اونچا تھا، اور ان کی انوینٹری ختم ہو چکی ہے کافی حد تک. تو یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے تھے. اب ایران کی بھی ظاہر ہے کہ کافی بیلسٹک میسائل کی استعمال انہوں نے کم کیا، لیکن ابھی تک وہ ہر روز تقریباً 20 سے 30 میسائلز اٹیک کر رہے تھے، اور ان کے پاس ڈرونز لاتعداد ہیں. تو ایران کا اپر ہینڈ تھا اس جنگ میں اگر یہ جاری رہتی، کیونکہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں ایسیمیٹرکل. سر یہ بتائیں لاسٹ کویسچن. ٹرمپ ڈیسپریٹلی نیڈز اے پیس ڈیل، ایران آلسو نیڈز اے پیس ڈیل، خطہ کو بھی پیس ڈیل، دا ورلڈ نیڈز اے پیس ڈیل. سب کی اکنامک حالات پوری دنیا اوپر نیچے ہو گئی ہے. جب اتنے سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ایک طرف ہوں، کیا ابھی بھی اسرائیل اس کو ویلے کر سکتا ہے، اس کو ڈیل کو سیبوٹاج؟
اسرائیل کی اپنی حکومت کمزور ہے اور وہ ڈپینڈ کرتی ہے رائٹ ونگ پہ، اور وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے پرائم منسٹر نتن یاہو. لیکن صدر ٹرمپ کے پاس پاور ہے کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول کرے اور پبلکلی کنٹرول کرے، پرائیویٹلی نہیں. اور اگر وہ یہ کرتا ہے تو پھر خلیج میں اور سعودی عرب میں اور پورے خطے میں امریکہ کی کانفیڈنس ذرا بڑھے گی، کیونکہ ایک بنیادی مسئلہ یہ ہوگا اس جنگ کے بعد کہ تمام تر جو ریلیشن شپس تھی خلیج کی یا سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ، وہ تبدیل ہو چکی ہیں. اور اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہوگا کہ آئندہ امریکہ کے بیسز وہاں پہ رہیں گے یا نہیں، کیونکہ لوکل پاپولیشنز جو ہیں وہ اس کے خلاف ہوں گی. تو یہ بہت بڑا سوال ہے لوکل پاپولیشنز اور ان حکومتوں کے لیے اس خطے میں. شجاع نواز صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے ایز آلویز.